فی 17 مسألة حررتها فی رسالہ. اور فتویٰ دیا جائے گا امام ظفر کے قول پر 17 مسائل میں. میں نے ان کو ایک رسالہ کے اندر تحریر کیا ہے. وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ هَذَا عِنْدَ عَدْمِ ذکر اہل المتون للتصحیح. تو یہ ہم جو اصول بتا رہے ہیں یہ اس وقت لاگو ہوں گے کہ جس وقت اہل متون نے تصحیح کا ذکر نہ کیا ہو، یعنی اہل متون نے اس مسئلے کے بارے میں جو راجح قول ہے اس کا ذکر نہ کیا ہو، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ شہادات کے بارے میں مثلا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ چلے گا، ان کے قول پہ فتویٰ دیا جائے گا جب مسئلہ اہل متون نے بیان نہ کیا ہو. وَإِلَّا فَالْحُكْمُ بِمَا فِي الْمُتُونِ كَمَا لَا يَخْفَى لِأَنَّهَا صَارَتْ مُتَوَاتِرَةً. تو ایک چیز ہے وہ شروحات میں ذکر ہے اور دوسری ہے وہ متون میں ذکر ہے. تو ترجیح فتویٰ دیتے وقت ما فی المتن کو ہوتی ہے. ایسے ہی ایک چیز جو ہے وہ فتاویٰ میں ذکر ہے، دوسری متون جو ہیں ان کے اندر ذکر ہے. تو متن چونکہ متواتر ہو جاتا ہے، اختصار کی وجہ سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو جو کچھ متون کے اندر ہے فتویٰ اس پر دیا جائے گا. لِأَنَّهَا صَارَتْ مُتَوَاتِرَةً. وَإِذَا كَانَ فِي مَسْأَلَةِ قِيَاسٌ وَاسْتِحْسَانٌ. جب کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے فیصلے کے لحاظ سے ایک طرف قول ہے مبنی بر قیاس اور دوسری طرف قول ہے مبنی بر استحسان، تو اب ترجیح کس کو ہوگی؟ فالعمل علی الاستحسان. سوائے چند مسائل کے قیاس کے مقابلے میں استحسان کو ترجیح دی جائے گی. قیاس کے مقابلے کے اندر راجح جو ہے وہ استحسان ہوگا، یعنی قیاس کی دلیل ظاہر ہے اور استحسان کی مخفی ہے، تو استحسان جو ہے اسے ترجیح ہوگی. الا فی مسائل معدودۃ مشہورۃ. سوائے چند معین مسائل کے کہ وہاں پر قیاس پر ہی فتویٰ دیا جائے گا، لیکن اس سے ہٹ کر جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ فتویٰ استحسان پر ہوگا. بحر کے قضاء الفوائد کے باب میں ہے المسئلۃ اذا لم تذکر فی ظاہر الروایات، کہ جب ایک مسئلہ ظاہر الروایہ میں اس کا ذکر نہ ہو وثبتت فی روایت اخرى، اور دوسری طرف روایت میں اس کا تذکرہ ہو غیر ظاہر روایہ میں، تعین المسیر الیہا، تو پھر معین ہو جائے گا کہ اب غیر ظاہر روایہ پر ہی اعتماد کیا جائے گا. یہ مطلب ہے تعین المسیر الیہا کا. الیہا جو ہے وہ روایہ اخرى اس کا مرجع ہے.
مستصفیٰ جو کتاب ہے امام نصفی کی، اس کے آخر میں ہے اذا ذکر فی المسألۃ ثلاثۃ اقوال، کہ جب کسی مسئلہ میں 3 قول ذکر کیے جائیں، فالراجع هو الاول او الاخیر للواسط، تو ترجیح یا تو پہلے قول کو ہوگی یا آخری کو ہوگی، درمیانے کو ترجیح نہیں ہوگی۔ یعنی بعض کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اول کو راجع بناتے ہیں، بعض جگہ جو راجع بات ہوتی ہے سب سے آخر میں ہوتی ہے، لیکن درمیان والی کسی کے نزدیک بھی راجع نہیں ہے۔ منیہ کی شرح میں یہ ہے وَلَا يَنبَغِي أَن يُعْدَلَ عَنِ الدِّرَایَةِ اذا واقفتها روایت، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ درایت سے اعراض کرے، کب کہ جب اس کے موافق روایت بھی ہو، تو ایسی درایت پس پشت ڈالنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ شرح منیہ کے اندر واجبات صلاۃ میں ہے، فی مارد ترجیح روایات وجوب رفع من الرکوع والسجود للأدلة الواردات مع انها خلاف الروایات المشہورات عن الامام، کہ رکوع سے اور سجود سے اٹھنا واجب ہے، ماننا خلاف الروایات المشہورات، کہ امام صاحب سے جو مشہور روایات ہیں اس کے گرچہ یہ خلاف ہے، لیکن اس کو ترجیح دی جائے گی کہ یہاں درایت ہے کہ جس کے ساتھ یعنی پلس ایک روایت بھی موجود ہے، اگرچہ دوسری طرف امام صاحب کا مذہب ہے۔ اچھا جی، اب اوپر متن میں ہے متا کان فی المسألۃ قولان مصححان جاز القضاء والافتاء باحدہما، کہ جب ایک مسئلے میں 2 صحیح قول ہوں تو قاضی کے لیے جائز ہے اور مفتی کے لیے کہ وہ ان میں سے ایک پر فتویٰ دے سکتا ہے۔ وفی اول المزمرات، یہ مزمرات جو ہے یہ قدوری کی ایک شرح ہے، اما العلامات للافتاء فقولہ وعلی الفتویٰ وبہ یفتیٰ وبہ ناخذ وعلیہ الاعتماد، یہ متن والے یہ سارے لفظ یاد کرنے ہیں کہ جب کسی فتویٰ والی کتاب میں سے یہ دیکھنا ہو کہ فتویٰ کس پر ہے، تو یہ مختصر رموز ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مفتبی قول ہے۔ تو ان میں سے پہلے نمبر پر ہے علیہ الفتویٰ، علیہ الفتویٰ، دوسرے نمبر پر وبہ یفتیٰ، تیسرے نمبر پر وبہ نأخذ، چوتھے نمبر پر وعلیہ الاعتماد۔ یہ سارے صیغے یاد کر کے سنانے ہیں کل۔ آگے 5ویں نمبر پر وعلیہ عمل الیوم، آج اسی پہ عمل ہے۔ آگے وعلیہ عمل الامہ، اسی پہ امت کا عمل ہے، یا لکھا ہوتا ہے وہو الصحیح ہو، یا وہو الاصح ہو، یا ہوتا ہے وہو الازہر ہو، یا الاشبہ ہو، الاوجہ ہو، او المختار ہو۔ تو یہ چند انہوں نے ذکر کر کے آگے کہا کہ وَنَحْوُهَا مِمَّا ذَكَرَ فِي حاشیۃ البزدوی۔ تو یہ مجموعی طور پر یعنی جو ذکر ہیں زیادہ مشہور
یہی ہیں۔ تو یہ 12 صیغے ہیں جو انہوں نے ذکر کیے ہیں یہاں پر، تو 12 کے 12 زبانی یاد کرنے۔ اچھا جی، اب نیچے شرح میں ہے اذا تعارض التصحیح ہو، جب تصحیح متعارض ہو جائے۔ قولہ فی وقف البحر وغیرہ، ھذا محمول علی ما اذا لم یکن لفظ التصحیح فی احدہما آکد من الآخر۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لفظ تصحیح دونوں میں ایک جیسا ہو، دونوں ہی صحیح ہیں اور لفظ تصحیح ایک جیسا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں صحیح ہیں لیکن ایک میں لفظ تصحیح کے ساتھ قید آئی ہوئی ہے، تقیید آئی ہوئی ہے، تو پھر جس میں تقیید ہو اس تصحیح کو ترجیح دی جائے گی۔ ھذا محمول علی ما اذا لم یکن لفظ التصحیح فی احدہما اکد من الآخر، تو جب ایک میں دوسرے کے مقابلے میں تصحیح زیادہ تاکید والی ہوگی تو خود بخود اس زیادہ تاکید والے پہ عمل کیا جائے گا۔ کما افادہ حاشی حلبی فلا یخیر بل یتبع الاکد کما سیاتی، تو وہاں اختیار نہیں ہے کہ دونوں میں سے جس پر فتویٰ دے، بلکہ وہاں لازم ہے کہ جس جو مؤکد حکم ہے، جہاں تصحیح زیادہ تاکید والی ہے، اس کے مطابق فتویٰ دیا جائے۔ باقی امام شامی کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر اختیار دیا گیا تھا کہ جب دونوں طرف صحیح اقوال ہیں تو اختیار ہے کہ جس پر فتویٰ دے دیا جائے، تو ایک تو قید لگائی گئی کہ تب اختیار ہے جب تصحیح ایک جیسی ہو، جب ایک تصحیح زیادہ تاکید والی ہے تو پھر معین ہے کہ اسی پر فتویٰ دیا جائے گا۔ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی قید لگانی چاہیے، ینبغی تقیید و تخییر ایضاً بما اذا لم یکن احد القولین فی المتون، کہ دونوں باتیں ہی صحیح ہیں لیکن ان میں سے ایک ذکر ہے متن میں، دوسری ذکر ہے شرح میں، تو پھر جو متن میں ذکر ہے اس کو ترجیح ہوگی۔ اب یہ اختیار نہیں ہے کہ چاہے جس پہ فتویٰ دے دو، جو متن میں اس پر فتویٰ دینا پڑے گا۔ یعنی یہ تصحیح کی قوت بھی دیکھنی پڑے گی کہ جب دونوں قول صحیح ہیں تو اگر ایک طرف صحیح کی قوت زیادہ ہے تو پھر معین ہے فتویٰ اس پہ دیا جائے گا۔ صحیح کی قوت زیادہ کس طرح ہوتی ہے کہ اگر ایک طرف جو تصحیح ہے وہ آکد ہے، زیادہ تاکید والی ہے، یا وہ تصحیح متن میں ذکر ہے، تو اب دوسری طرف جو صحیح ہے اس پہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ جو متن میں ہے یا جس تصحیح کی زیادہ تاکید آئی ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ دیا جائے گا۔ چونکہ پیچھے گزرا ہے کہ اذا اختلف التصحیح والفتوى فالعمل بما واقف المتون اولا، جو متن کے موافق ہو اس پر فتویٰ دینا یہ اولا ہے۔ ایسے ہی ایک اور بھی وضاحت کرتے ہیں کہ جو دو تصحیحیں ہیں، دو قول ہیں، دونوں صحیح ہیں، لیکن ان میں سے ایک شروع میں ذکر ہے اور دوسرا فتاوی میں ذکر ہے، تو پھر جو شروع میں ذکر ہے اس کو قوت حاصل ہے فتاوی والے پر۔ تو ترتیب اس طرح ہے، ایک ہے ما فی المتن ہونا، دوسرا ہے ما فی الشرع،
اور تیسرا ہے ما فی الفتاوی، تو سب سے زیادہ قوت اسے ہے جو ما فی المتن ہے، پھر قوت اس کی ہے جو ما فی الشرع ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ما فی الفتاوی ہے۔ جب دو قول صحیح ہوں، ایک متن میں ہو دوسرا شرع میں، تو ترجیح اسے ہے جو متن میں ہے۔ جب دو قول صحیح ہوں، ایک شرع میں ہے دوسرا فتاوی میں ہے، تو ترجیح اسے ہوگی جو کہ شرع میں ہے، کیونکہ یہ فتاوی پر یہ زیادہ قوت رکھتا ہے۔ لو کان احدہما فی الشرع والاخری فی الفتاوی لما صرح بہ، اس واسطے کہ فقہا نے یہ تصریح کی ہے کہ ما فی المتون مقدم ہے ما فی الشروع پر، اور ما فی الشروع مقدم ہے ما فی الفتاوی پر، لیکن ھذا عند التصریح بتصحیح کل من القولین، یہ اس وقت قانون چلے گا کہ جب دونوں قولوں کی، دونوں اقوال کی تصحیح کی تصریح کر دی گئی ہو، یا پھر کسی کی بھی تصحیح کی تصریح نہ کی گئی ہو۔ اما لو ذکرت مسئلۃ فی المتون، اگر ایسی صورتحال ہو کہ ایک مسئلہ کا ذکر تو ہے متن میں، ولم یصرحوا بتصحیحھا، لیکن تصحیح کی تصریح نہیں کی گئی کہ متن میں جو ہے یہ صحیح بھی ہے، بل صرحوا بتصحیح مقابلھا، ہو سکتا ہے کہ تصحیح اس کی کر دی گئی ہے تصریح جو کہ شرع میں موجود ہے، تو فقد افاد العلامہ قاسم ترجیح الثانی، تو ایسی صورت کے اندر جو ترجیح دی جائے گی وہ ما فی الشرع کو دی جائے گی، جو کہ ما فی المتن ہے اس کی تصحیح کی صراحت نہیں کی گئی، اور جو ما فی الشرع ہے اس کی تصحیح کی صراحت کی گئی ہے، تو اب ترجیح جو ہے وہ ما فی الشرع کو ہوگی۔ ویسے تو بتایا نا کہ ما فی المتن مقدم ہے ما فی الشرع پر، اور ما فی الشرع مقدم ہے ما فی الفتاوی پر، لیکن یہ اس وقت ہے جب دونوں طرف تصریح موجود ہو یا کسی کی بھی نہ ہو، اور اگر جو ہے وہ ما فی المتن جو ذکر ہے اس کی تصحیح کا صراحتاً ذکر نہیں ہے، اور ما فی الشرع کی تصحیح کا صراحتاً ذکر ہے، تو اب جو ہے وہ ترجیح کس کو ہوگی؟ ما فی الشرع کو ترجیح دی جائے گی، لأنہ تصحیح صریح وما فی المتون تصحیح التزامی، کہ جو شرع میں واضح تصریح آ گئی ہے تو یہ تصحیح صریح ہے اور متن والی التزامی ہے۔ والتصحیح الصریح مقدم علی التصحیح الالتزامی اے التزام المتون ذکر ما هو الصحیح فی المذہب، کہ یہ صرف قانون ہے کہ متون والے اسے ذکر کرتے ہیں جو کہ صحیح ہے، تو ایک ہو سکتا ہے کسی متن والے نے اس قانون پہ عمل نہ کیا ہو، تو لہٰذا جب ساتھ ذکر ہو کہ یہ صحیح ہے تو پھر مزید تاکید ہو جائے گی کہ ایک تو متن میں ذکر ہونا یہ لازم ہے کہ یہ صحیح ہو، اور دوسرا صراحت ہو جائے تو پتہ ہوگا کہ اس لازم کا التزام بھی کیا گیا ہے۔ چلو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک على كل شيء قدير اللهم بارک